نظر مار رکھا ہے، کوئی رب کی عبادت کر رکھا ہے، کسی کا سر سجدے میں ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اس میں کوئی کاروباری بھی ہوگا، مولا اس میں کسی کے رشتہ دار بھی ہوں گے، کسی کے خاندان والے بھی ہوں گے، مولا اس میں کسی کے عزیز و اقارب بھی ہوں گے، لیکن یہ سب اپنے گھر والوں کو بھلا کر کے، اپنی اولاد کو بھلا کر کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر کے، مولا یہاں تجھے راضی کرنے میں لگے ہیں، تجھے منانے میں لگے ہیں۔ مولا تو نے ان سب کا تو حج قبول کر لیا ہوگا۔ اب مالک بن دینار رات کو سوئے ہیں، آواز آتی ہے، مالک بن دینار سن، ہم نے سب کا حج قبول کر لیا ہے، لیکن ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جس کا کہ ہم نے حج قبول نہیں کرا ہے۔ اب مالک بن دینار کی آنکھ کھلی ہے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہے، مالک بن دینار کی آنکھیں برس رہی ہیں، ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ماں اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو راضی ہو جا، ماں اگر کوئی مجھ سے خطا ہو گئی ہو تو میری خطا کو معاف کر دے، ماں مجھ سے راضی ہو جا۔ تو مالک بن دینار کی ماں کہتی ہے بیٹا بات کیا ہے، تمہاری آنکھوں میں سے آنسو جاری کیوں ہے، بیٹا بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو۔ مالک بن دینار کہتے ہیں ماں میں نے آج خواب میں ایسے ایسے آواز سنی ہے۔ مالک بن دینار کی ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ کوئی بات نہیں ہے۔ اب مالک بن دینار سوئے ہیں، دوسری رات کو پھر آواز آتی ہے، اور مالک بن دینار سن، ہم نے صرف اس کا حج کی نہیں بلکہ ہم نے کوئی نماز کو قبول نہیں کی ہے، کوئی روزہ بھی قبول نہیں کیا ہے، کوئی زکات بھی قبول نہیں کی ہے، کوئی حج بھی قبول نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے تو اپنی بارگاہ میں ایک نیکی بھی قبول نہیں کی ہے۔ اب مالک بن دینار کی آنکھ کھلی ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، کہتے ماں مجھ سے راضی ہو جا۔ مالک بن دینار کی ماں کہتی ہے بیٹا بات بتاؤ بات کیا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں ماں پھر آج ایسے ایسے بات ہوتا ہے تو مالک بن دینار کی ماں کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور مالک بن دینار کی ماں نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا کر کے دعا کرتی، مولا اس راز کو ظاہر کر دے، مولا اس راز کو کھول دے۔ اب جیسی مالک بن دینار کی ماں نے دعا کری ہے، اب رات میں مالک بن دینار کی ماں سوئی ہے، آنکھ لگی ہے، آواز آتی ہے، اور مالک بن دینار کی ماں سن، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے جس کی ہم نے نماز قبول نہیں کی ہے، جس کا روزہ قبول نہیں کیا ہے، جس کی ہم نے زکات قبول نہیں کی ہے، اور مالک بن دینار کی ماں سن، وہ تیرا بیٹا نہیں ہے تو کون ہے مولا؟ آواز آتی ہے، اور مالک بن دینار کی ماں سن، وہ بنتا رہنے والا محمد بن ہارون۔ اب مالک بن دینار کی ماں کہتی ہے بیٹا وہ تو نہیں ہے جس کی نماز روزہ قبول نہیں، وہ تو نہیں ہے۔ یہ کہتی ماں کون ہے؟ تو کہتے ہیں بیٹا وہ بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون۔ اب مالک بن دینار کہتے ہیں ماں تو مجھے اجازت دے تاکہ میں اس کے پاس پہنچوں اور اس سے گناہ سے توبہ کرا سکوں۔ اب مالک بن دینار کی ماں نے اجازت دی ہے، مالک بن دینار قافلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بلخ کا رہنے والا کون ہے، بلخ کا رہنے والا کون ہے، قافلہ مل جاتا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں بتاؤ تم میں سے محمد بن ہارون کا کون جانتا ہے؟ ایک شخص کہتا ہے سنو ہم جانتے ہیں محمد بن ہارون کے بارے میں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں بتا تو اس کے بارے میں کیا جانتا ہے، بتاؤ تو ان کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یار وہ تو بڑے ہی متقی آدمی ہے، بڑے ہی پرہیزگار آدمی ہے، یار ہم تو یوں کہتے ہیں کسی کو اگر دنیا میں چلتا پھرتا ولی دیکھنا ہو تو محمد بن ہارون کو دیکھ لو۔ اور مالک بن دینار کہتے ہیں بتا وہ کہاں رہتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے دیکھو جو سامنے کوٹھی دکھائی دے رہی ہے اس کوٹھی میں رہتا ہے۔ اور مالک بن دینار چلے ہیں، آپ جا کر اس کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور محمد بن ہارون اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے، پوری رات رب کی عبادت کرتا رہا، وہ محمد مالک بن دینار سے ایک کلام تک بھی نہ کرا۔ مالک بن دینار اس کے دروازے پہ پوری رات ایسے ہی کھڑے رہے، جب نماز کا وقت ختم ہوا ہے تو محمد بن ہارون کہتے ہیں بتاؤ تم یہاں کیوں آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے، یہاں آنے کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرا نام محمد مالک بن دینار ہے، اور میں نے سنا ہے کہ تیری کوئی نماز قبول نہیں ہے، تیرا کوئی روزہ قبول نہیں ہے،